أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 19. اس آیت میں ایک سوال کا جواب ہے. وہ سوال یہ تھا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو، پروفٹ ہو، رسول ہو، تو تمہارے ساتھ کوئی گواہ ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ آ کے گواہی دے کہ ہاں یہ اللہ کا نبی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. قل آپ کہہ دیجئے، ای شیء کون سی چیز، اکبر زیادہ بڑی ہے، شہادتن گواہی کے اعتبار سے، یعنی کون سب سے بڑا گواہ ہے. شیء ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا ایگزسٹنس ہو، وجود ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل آپ کہہ دو، اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا گواہ ہے. اس سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی؟ کیونکہ جب اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تو اس کی گواہی بھی سب سے بڑی ہے. اللہ شہید، اللہ گواہ ہے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے بیچ. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں فرمایا شہید اللہ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، والملائکۃ، فرشتے گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے گواہی دیتے ہیں. اس وقت کے بھی جو جاننے والے اور علم والے لوگ تھے، یہودی، کرسچنز، جو اہل علم تھے، جو نالجبل لوگ تھے، جو سچے تھے، انہوں نے گواہی دی کہ یہ قرآن انسان کی کتاب نہیں ہو سکتی. وَأُوحِیَ، اور وحی کی گئی ہے. وحی کسے کہتے ہیں؟ دھیرے سے بات کرنا، چپکے سے بات کرنا. اور ٹرمینالوجی میں فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے بات کرتا ہے یا ڈائریکٹلی بات کرتا ہے، کبھی جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیا، تو اس کو وحی کہا جاتا ہے، ریویلیشن. وَأُوحِیَ إِلَيَّ، اور وحی کیا گیا ہے میرے طرف، یعنی فرشتے کے ذریعے بھیجا گیا ہے. ھذا القرآن، یہ قرآن. کس لیے؟ لِأُنذِرَکُم، تاکہ میں تم کو ڈرا دوں، تمہیں وارن کر دوں، بِہ، اس کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغ، اور جس جس تک یہ قرآن پہنچے. آیات دیکھیے، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی. فار ایگزامپل زلزلہ آنے والا ہے، تو پہلے ہی حکومت کیا کرتی ہے؟ فلاں شہر میں زلزلہ آنے والا ہے، لوگ گھر خالی کر دیں یا دوسری جگہ چلے جائیں. فلاں جگہ آگ لگ گئی یا لگنے والی ہے، یا بھوکمپ آنے والا ہے نا، یا کوئی اور آفت آنے والی ہے، کوئی فلڈ آنے والا ہے، سونامی آنے والی ہے، تو خالی کرا لیا جاتا ہے، پہلے سے وارننگ دی جاتی ہے. لیکن سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا ڈینجر، سب سے بڑا خطرہ انسانیت کے لیے کیا ہے؟ جہنم. کوئی انسان جہنم میں چلا جائے، اس سے زیادہ بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا کہ تم کو میں اس قرآن کے ذریعے سے وارننگ دے رہا ہوں، خبردار کرنے کے لیے. اِنَّکُمْ، کیا تم لوگ، لَتَشْهَدُونَ، گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللَّهِ،
کہ اللہ کے ساتھ آلہتن اخرى دوسرے معبود اور دوسرے خدا بھی، یعنی تم یہ کہتے ہو کیا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی گاڈ ہیں، دوسرے بھی بھگوان ہیں، دوسرے بھی شریک ہیں، پارٹنر ہیں؟ قل لا اشہد، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اس کی گواہی نہیں دوں گا، میں تمہارے ساتھ اس جرم میں شریک نہیں۔ قل، آپ کہیے انما هو الہ واحد، وہی صرف اور صرف اونلی ون، اکیلا خدا ہے، اکیلا گاڈ ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيٌّ، اور میں بالکل الگ ہوں، بری مطلب الگ ہوں، دور ہوں، مما تشرکون، ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، پارٹنر بناتے ہو۔ کس کی چیز میں؟ اس کی پاور میں، اس کے اختیارات میں۔ ہم جیسے کل پرسوں ایک مسلمان بچہ پوچھ رہا تھا، کیا اللہ کے رسول ہماری ساری باتیں نہیں جانتے؟ کیا اولیاء اللہ جو ہے حکومت میں اللہ کے شریک نہیں؟ اللہ تعالیٰ خود بولتا ہے کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ اپنی حکومت میں، اپنی گورننس میں کسی کو پارٹنر نہیں بناتا، اس کو ضرورت نہیں۔ دنیا میں لوگ اس لیے پارٹنر بناتے ہیں، منسٹرز بناتے ہیں، کیونکہ نہیں کر سکتے، سارا کام کرنے جائیں گے تو پاگل ہو جائیں گے۔ اب ایک پرائم منسٹر ہے، اگر وہ ہیلتھ منسٹر وہی بن جائے، ڈیفنس منسٹر وہی بن جائے، فائنانس منسٹر وہی بن جائے، تو کیا ہوگا اس کا؟ جینا ہوگا 50 سال تو 25 سال میں ہی مر جائے گا، نہیں کر سکتا وہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں ہر چیز پر پورا کنٹرول رکھتا ہوں۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے Say what thing is the greatest in testimony? Say Allah is witness between me and you, and this Quran was revealed to me that I may warn you and whomever it reaches. Do you truly testify that with Allah there are other deities? Say, I will not testify. Say, He is but one God, and indeed I am free of what you associate with him. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے اس پوری آیت کا؟ کوئی میرا فیور کرے نہ کرے، میں اکیلا اگر ہوں، سارے لوگ ہمارے خلاف بول رہے ہیں، تب بھی انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ سب سے بڑی طاقت، سپر پاور میرے ساتھ۔ جب اللہ کی طاقت، اس کی گواہی، اس کا سپورٹ میرے ساتھ ہو، پھر مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ کس طرح سے اپنے ایک بندے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اٹھے تھے، فوج لے کر مکے میں نہیں آئے تھے دین پھیلانے کے لیے، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی طاقت اور اپنے پاور سے پورے عرب کا سپریم بنایا، کنگ بنایا، جس کے ایک اشارے پر پورا عرب اپنی گردن کٹانے کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عبادت کرنے اور اس کا صحیح حق پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔